حسین کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کیا، کیونکہ حسین اس سچے کا نام ہے جس کے جان کے دشمن کی، جس کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ سچائی کہاں ہے؟ کتنے لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ امام نے کہا تھا میں نے حرام کھایا، کبھی حرام مال کھایا؟ بتاؤ۔ چپ تھے، چپ تھے، بول نہیں سکے کہ امام حسین نے کبھی حرام لقمہ کھایا۔ آج سود کے دھندے کرتے، کرانہ دکان بھی چلاتے ہو تو تیل میں ملاوٹ کرتے، گھی میں ملاوٹ کرتے، دودھ میں ملاوٹ کرتے، ایک ایک زمین کو 4-4 5-5 مرتبہ مسلمان بیچتے تھے، کسی سے رشوت لے کر کے کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں، سگے بھائیوں پہ کیس کرتے ہیں، سالیوں پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں آج کل کے لڑکے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، بھابھیوں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی جاتی ہے، یہ مسلم معاشرے کا حال ہے۔ محلے کی لڑکیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا، یہ مسلم معاشرے کون سے حسینیت بولو؟ حسینیت تو بہت پوترتا کا نام ہے، حسینیت تو بہت مقدسیت کا نام ہے۔ حسین سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اعظم رضا کلیری کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حسینیت تو بہت تقدس کا نام ہے، حسینیت تو بہت پرہیزگاری کا نام ہے۔ آپ تقدس کے اینڈ کا جو تصور کر سکتے اس سے بھی بلندی کا نام حسینیت ہے۔ آپ جتنی پوترتا کا تقدس کا، جتنی پوترتا کا تصور کر سکتے ہیں اس کی بھی بلندی کا نام امام حسین۔ ارے حسین اتنا بلند ہے کہ سر کاٹ کے دشمن نیزے پہ رکھتا ہے بغض میں، لیکن امام حسین کا سر بتاتا ہے کاٹ تو دیا، ہر سر کٹ کر کے زمین پہ آتا ہے۔ حسین اس بلند ہستی کا نام ہے، کٹ کے بھی امام حسین بلند نظر آتا ہے، ان کے سروں سے اونچا سر امام حسین کا نظر آتا ہے، امام اس بلندی کا نام۔ کہیں تو بات ختم کرنی ہوگی، اس پہ بات اینڈ کرتا ہوں، آگے مخدوم صاحب کی زندگی کچھ پڑھنی ہے مجھے آپ کے سامنے، لیکن توجہ کرے میں بات اینڈ کی طرف لے جاؤں۔ رسول اللہ کا خون پاک، اور اس پاک خون سے کون بنا؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، یہ سب خون رسول سے۔ اب ایک بات سن لو صرف، آج کل کچھ لوگ یہ بھی بک بک کرتے ہیں کہ امام حسین سے غلطی ہو گئی، کیوں چلے گئے تھے بیچارے، کیوں چلے گئے؟ میں نے کہا پہلی بات وہ بیچارے ہیں ہی، وہ ہر بیچارہ کا چارہ ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، وہ کبھی بیچارہ نہیں ہے۔ امتحان دینے والا بیچارہ نہیں ہوتا، امتحان دینے والا بہادر ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بات کو ان کی طرف پہنچانے سے پہلے آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین خون رسول سے بنے اور خون رسول پاک ہے، اب کتنا پاک ہے سن لیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے حجامہ، آپ کے لفظوں میں سمجھا رہا، کیا کرایا؟ حجامہ کرا، حجامہ کرانے سے خون نکلتا ہے، تو خون نکلا تو کٹورے میں جمع ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتاؤں، اپنا خون نکلتا ہے تو جم جاتا ہے، کیونکہ خون نکلنے کے بعد وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، حدیث پر اشارت النص کے حوالے سے، جس کا خون نکلتا ہے نکلنے کے بعد جمتا ہے، غور کرنا سب کا جمتا ہے، کیونکہ خون نکلا مردہ ہو گیا۔ نبی کا خون نکل کے بھی کبھی جمتا نہیں تھا، وہ اسی شکل میں رہتا تھا۔ ارے کیوں نہ رہے، ان کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو ان کا خون کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ بارہ خون رکھا گیا، رکھنے کے بعد ایک صحابہ آئے، آقا نے کہا کہ اس کو لے جا کر کہیں کنارے پہ ڈال دو۔ وہ لے گئے، ادھر ادھر دیکھا، سوچا کہاں ڈالا، وہ صحابی تھے نا، صحابی تھے جو کہاں ڈالو، دل میں خیال ہے کہیں کہاں ڈالو، کیا خیال آیا ہوگا وہ تو دل والا جانے، میں کیا جانوں، لیکن اتنا ضرور رس کروں گا تصور میں کہ ایسا لگتا ہے خیال آیا یار یہاں ڈالوں گا، آج جنگل ہے کل آبادی ہو گئی، تو آج جنگل ہے کل آبادی ہو گئی، تو آج آبادی ہے کل جنگل ہو گئے، تو انہوں نے سوچا ایسی جگہ ڈال دوں جہاں قیامت تک کسی کا پیر ہی نہ پڑے، ایسی جگہ ڈالوں کسی کا پیر نہ، اور انہوں نے لیا، اور لینے کے بعد پی گئے۔ صحابی نے کیا کیا؟ خون پیا۔ اب علماء سے پوچھو جو بھی خون پی کے آئے گا اس کو بولا جائے گا توبہ کر، یہی بولا، کیونکہ اس نے حرام پیا۔ خون کیا ہے؟ خون کے حرام ہونے میں کوئی شک ہے؟ بھائی قرآن جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ اور ایک نہیں دو جگہ قرآن میں کہا خون حرام ہے، صحیح ہے، سب کو پتہ ہے سب،
لیکن حضور کے پاس آقا ایسی جگہ ڈالا ہے کہ محفوظ ہو گیا. کیا تم پی گئے؟ تم پی گئے؟ ہاں میں پی گیا. حضور نے نہیں کہا توبہ کرنا ہے. آقا نے کہا جا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو. خون پینے پہ توبہ لازم ہوتی ہے, لیکن یہ نبی کا خون ہے. پتہ جا اب تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. وہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے نبی کا خون میرے پیٹ میں گیا, اللہ کی قسم کبھی میرے پیٹ میں درد ہوا ہی نہیں, کبھی درد نہیں ہوا. اور حضور نے کیا فرمایا کہ جا تجھ پہ جہنم جہنم. اب حدیث یا قرآن جب پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے علماء اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں یہ دلالت النص ہے, اشارت النص ہے, اقتضاء النص, یہ علماء پڑھاتے سمجھا. تو اشارت النص کے طور پر یہ حدیث سے کیا نکلا؟ اشارت النص کے طور پہ کیا نکلا؟ آقا نے کہا کہ تجھ پہ جہنم. اب یہ درس دار کی بات میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اشارت النص, جو اشارہ ملا, کیا ملا کہ کیا حضور نے کیا کہا کہ تجھ پہ جہنم, مل کے بولو کیا ہوگی, جس پہ جہنم حرام ہوگی اس کو کیا ملے گی؟ بولے بھائی کوئی جگہ ہے نا, یا تو جنت یا تو جہنم. جہنم حرام ہوئی تو کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ یعنی کہہ دیا اشارت النص کے طور پہ تو کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا. تو جنتی ہوا تو اشارہ کیا ملا؟ جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. ایک کٹورا پیٹ میں خون چلا گیا, نبی بتا رہے کفر پہ نہیں مرے گا تو کس پہ مرے گا؟ ایمان پہ مرے گا. یار ایمان والا بھی اگر غیبت کرے تو بھی جہنم میں جائے گا. اشارت النص کے طور پہ پتا چلا ارے ایمان پہ تو مرے گا ہی مرے گا, لیکن اب تو کسی کی غیبت بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ نبی کا خون تیرے پیٹ میں چلا گیا. ارے ایمان والا ہوگا غیبت سے بچے گا, لیکن شراب پی لیا تو بھی جہنم میں جائے گا. تو اشارہ مل رہا ہے اب تو کبھی شراب بھی نہ پی سکے گا. ارے شراب سے بچا, غیبت سے بچا, ایمان پہ مرا. زنا کیا تو جہنم میں جائے گا. اشارہ ملا اب تو زنا بھی نہیں کر سکے گا. پتا چلا ہر کبیرہ سے تو محفوظ کر لیا گیا. اندازہ کرے جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون جائے اس کی حفاظت کا یہ انتظام ہے. تو جس کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے, اس حسین کی حفاظت کا عالم. دل بگیری دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء, انسان کو بیدار تو ہونے میں اور یہ اصل کا معاملہ ہے. اصل ایسی بے مثال نسل. صرف ایک دو بات, نسل کیسے؟ سب سے قریبی پہلا بیٹا امام زین العابدین. کیا ہے پتہ؟ بتا دیتا ہوں, اگر سننا چاہتے میں کہنا چاہتا ہوں. اگر دیواس والوں کے پیر میں کھڑے رہنے کی طاقت ہے تو میری زبان میں بھی اتنی طاقت میں کہوں. اور یار تھکتا کون ہے یہاں؟ تو یہ ذکر سے تھکل ہوتا ہے. توجہ آپ کی کہہ دوں میں, نسل پہلا بیٹا جسے دنیا امام زین العابدین, ان کا نام تھا علی ابن حسین. دیکھو آپ پھنس رہے ہیں تو کوئی پرابلم کی بات, اس لیے کہ میں ان لوگوں سے کوئی ایگریمنٹ کر کے نہیں ہے کہ میں 2 گھنٹہ ہی بولوں گا, 2 گھنٹے ہی بولوں گا. یہ سب قید اس کے لیے ہے جو طے کر کے آتا ہے, یہاں طے نہیں ہے. یہاں بے لوز کھیتی, اس لیے کہ میرے مولا حسین نے اتنا نواز دیا ہے کہ اب کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہے. بس اب ایک خواہش ہے کہ ایمان پر خاتمہ خیر سے مدینہ منورہ میں, اور کوئی تمنا نہیں. اس لیے کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات. یہ تو کرام ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسے بہت اپنی میدان
रहे हो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सौदा खुशी का है, ये इश्क का सौदा है और इश्क में जबरदस्ती नहीं होती। कोई बात नहीं, जिनको सुनना है सुने, थक जाएंगे, मैं बात पूरी कर लूंगा, लेकिन दो बातें अब तक पढ़ेंगे बस। एक रिवायत पढ़ता हूं और उसके बाद मखदूम साहब और उसके बाद तवज्जो करनी। उन्वान से रिलेटेड, उन्वान से बात, बेटा इमाम जो हयात है, बाकी तो दूसरे शहजादे शहीद हो। ये भी एक अजीब इत्तेफाक। क्या बता, पहले बेटे का नाम भी इमाम हुसैन ने अली रखा, दूसरे का भी अली रखा, तीसरे का भी अली रखा। अब लोग कहते हैं अली अली करना रावजियत है, मैंने कहा फिर इमाम हुसैन ने क्या, तीनों बेटों का नाम अली रखा। अब तीन अली में कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पहचानो? तो कहा जो बड़ा है वो अली अकबर है, बड़ा अली, जो बीच का है अली औसत है, बीच वाला है, और जो आखिरी में अली असगर यानी छोटा अली। इत्तेफाक से यजीद के दरबार में जब काफिला पहुंचा तो उसने कहा तू कौन है? तो कहा मेरा नाम अली है। तो वो जो तेरा भाई करबला में कत्ल हुआ वो कौन था? उसका भी अली था। वो बच्चा जो शहीद हुआ वो कौन था? वो भी अली था। तो क्या तेरे बाप को कोई नाम न मिला रखने के लिए? तो इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने कहा वो तो शुक्र करके 3 थे, अगर 1000 भी होते तो सब ये मोहब्बत के सौदे होते, ये मोहब्बत के सौदे होते भाइयों। बस सहाबा की दुश्मनी का नाम रावजियत है, मौला अली की मोहब्बत में कोई नुकसान नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करे, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। बस अपने अंदर डूब के सोचो, या अली कहने पे अगर मुंह उतरते हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मुनाफिकत आप में घुस रही है। मरना है भाइयों, मरना है, खबर में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। आपके दिल की कैफियत आप खूब जानते हैं, हम अपने दिल की कैफियत खूब जानते हैं। बल्कि ये तो सहाबा का भी मसलक है। सहाबा कहते हैं कि जब लोग डाउटफुल हो गए तो हम लोग अपने और बेगाने में फर्क करने के लिए महफिल में अली का जिक्र करते थे। नाम अली सुन के जिनके चेहरे खिल जाते समझते मोमिन है, चेहरे उतर जाते समझ जाते गद्दार है। आज लोगों को नंगे धड़ंगों का जिक्र बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर अली का जिक्र आ जाए तो किसको लाया? लाया उसको था जो दिल वाला था। नसीब की बात है। बहरहाल में क्या अर्ज कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। तो इमाम ज़ैनुलआबिदीन उनका असल नाम क्या है? अली इब्ने, बोला अली इब्ने नस्ल बेमिसाल, असल बेमिसाल, नस्ल सुन ले, नस्ल सुन ले, नस्ल गौर करें, तवज्जो फरमाएं, नस्ल सुन ले। बात एंड की तरफ, नतीजे की तरफ आ रहे हैं। मेरे आका ने खुद फरमाया, अभी इमाम हुसैन की उम्र कितनी है? 5-6 साल, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तो आपकी उम्र 7 साल से ज्यादा नहीं थी। तो इसका मतलब ये वाकया तब का है जब आप 7 साल से ज्यादा की उम्र के, क्योंकि 7 साल के अभी हुए नहीं थे कि हुजूर का विसाल हो गया। तो आका ने क्या फरमाया? सहाबे किराम बैठे, इमाम हुसैन दौड़ के और हुजूर से लिपट गए, और लिपटे तो हुजूर उनको चूमने लगे। जिनके नाम पे दुनिया अंगूठे चूमती है और अंगूठे चूम कर रश करती है कि हम जन्नत वाले हैं, जिनके नाम पे अंगूठे चूमे जाते हैं, वो जब खुद किसी को चूमे तो वो कैसा हो? सोचिए सही। और हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कहा जो अंगूठे अकीदत से चूमे, इश्क में चूमे, इंशाल्लाह वो अंधा नहीं होगा। एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई कुछ लोग तो हो जाते हैं, मैंने कहा हो जाते हैं, ये अल्लाह का इम्तिहान है, अक्सरियत के हुक्म लगता है। 12 तो इस उम्मत में सबसे पहले जिसने अंगूठे चूमे वो सिद्दीक अकबर है, और इस दुनिया में सबसे पहले जिसने अंगूठे चूमे वो हजरत आदम है। हाँ, ये एक अलग तफसील है। तो अर्ज क्या कर रहा था, जिसके नाम पे अंगूठे चूमे जाते हैं, जब वो किसी को चूमता हो, क्या वो गाल होंगे, क्या वो लबहाए और सिर्फ चूमते नहीं थे। अबू हुरैरा कहते हैं जैसे लोग खजूर चूसते हैं वैसे रसूलुल्लाह इमाम हुसैन की जबान चूसा, कभी चुसाते भी थे, कभी चूसते भी थे।
حضور کے لمحائے اقدس کا کیا کہنا میرے امام کہتے ہیں، وہ گل ہے لمحائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ حضور چوستے چوستے ہیں، ہونٹوں کو چوستے ہیں، زبان چوستے ہیں، کبھی چساتے کبھی چوستے، پتہ نہیں کیا راز تھا چوسنے کا۔ اندازہ وہ لمحائے اقدس اگر جنبش پا جائے تو شریعت ترتیب پا۔ بہرحال حضور نے چوما، بات دور نکل، ذکر ہی اس کا چھڑ گیا کہ جی چاہتا ہے کہ اب ذکر مکمل نہ ہو۔ کیا کس کا ذکر چھڑا؟ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام ہے؟ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام ہے؟ اللہ ہم سب کی بخشش کرے، ہماری نسلوں کو اہل البیت کا سچا وفادار بنائے۔ احترام اصحاب کے ساتھ حضور نے چوما، خوب چوما، اور صحابہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسین، یہ میرا بیٹا حسین، یہ میں کہہ رہے سب جانتے تھے، پھر کہ میرا بیٹا حسین، اس لیے کہ جب کسی بیٹے پہ فخر ہوتا ہے، کسی بیٹے پہ فخر ہوتا ہے، آدمی نا میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، انجینئر ہو جائے یہ میرا بیٹا، ڈاکٹر ہو جائے یہ میرا بیٹا، ایسا کرتے ہو نا، کوئی بن جائے میرا بیٹا، حضور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا۔ فخر آدم جس پہ فخر کرے، فخر بنی آدم جس پہ فخر کرے، وہ فخر انبیاء، فخر انبیاء جس پہ فخر کرے وہ امام حسین۔ حضور نے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے، پھر اس کے بعد سب سے مخاطب ہوگا یہ میرا بیٹا حسین ہے، پھر اس کے بعد خاص توجہ کی حضرت جابر پہ، او جابر یہ میرا بیٹا حسین، اور پھر کہا تجھے پتا ہے تو بڑی لمبی عمر توجہ کرے، یہ نسل حسین ہے، امام حسین کی نسل کا ذکر آ گیا۔ جابر میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، اس جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کو لکھا ابن حجر مکی مفتی اعظم مفتی، اس کو لکھا علامہ عبد الرحمن جامی، ٹھیک ہے، وہ حوالے کافی ہوں گے آپ کے لیے، پھر سن لیں یہ میرا بیٹا حسین، پھر کہا جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، جی یا رسول اللہ تو لمبی عمر پائے، میرے بیٹے حسین کی شادی ہوگی، اس کو بیٹے ہوں گے، ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ امام حسین کی عمر 7 سال سے کم ہے، بیٹے کا نام نبی رکھ کے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں یہ خاندان کیسا خاندان ہے، نام علی بھی نبی نے رکھا، نام فاطمہ بھی نبی نے رکھا، نام حسن بھی نبی نے رکھا، نام حسین بھی نبی نے رکھا، اور اس کے بعد اب پوتے کا نام بھی حضور رکھ کے جا رہے ہیں، اس کا بیٹا ہوگا میرے بیٹے کا بیٹا علی۔ میں امام حسین کو دیکھتا ہوں آپ کیسے ہیں، وہ کہا جس کے اوپر بھی علی ہے جس کے نیچے بھی علی ہے۔ حسین کی عظمت کا اندازہ گھر جا کے سوچ کے کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے وہ حسین کیسے ہوگے میرے آقا جس کی اصل میں بھی علی ہے، جس کی اصل میں یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، جابر کسی سے مخاطب، کس جب سے جابر سے، جابر اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا علی۔ قیامت کے دن جب سب لوگ آئیں گے ان کو نام سے پکارا جائے گا، لیکن میرے حسین کا بیٹا جب وہ آئے گا تو اعلان یہ ہوگا سید العابدین کہاں ہے، عابدوں کا سردار کہاں ہے، تو اس وقت میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین آیا، زین العابدین کہاں ہے، سید العابدین کہاں ہے، میرے حسین کا بیٹا ہے۔ امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین روزانہ رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ اب یہاں لوگ جب کیلکولیٹر چلائیں گے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں تو 1000 رکعت کیسے ہوتی ہے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے، دیکھو جب میں کوئی کرامت بیان کرتا ہوں تو لوگ کٹ پٹ کر کے کچھ لوگ کی پیٹ میں درد ہوتے ہیں، یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بطور کرامت بڑا وقت ایک دم شارٹ ٹائم میں بڑا وقت گزر جاتا ہے۔ قرآن سے پیش کروں دلیل، قرآن میرے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس لانے کے
توجہ آپ کی نہیں ہے، دیکھیے انہوں نے سمجھ گئے، آئیے اس میں سبحان اللہ۔ ہم علماء کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ تو دعا دینے آتے ہیں، لیکن توجہ آپ کی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت بلقیس لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام سے ملک شام میں تخت رکھا تھا یمن میں، شام اور یمن کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہے، کہا تخت بلقیس لاؤ۔ کوئی اٹھ کے نہیں کہتا کہ کیسے لائیں گے، 1 مہینے کا فاصلہ ہے، جانا 1 مہینہ آنا 1 مہینہ۔ پھر تخت بلقیس رکھا تھا، یہ بھی تو ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لوگ ملا لوگوں کی بات نہیں سنے ہوئے تھے، اس لیے یہ سب گڑبڑ کسی نے نہیں کی، یہ سب گڑبڑ ان لوگوں نے نہیں کی۔ تو ایک اٹھ کے کہتا ہے میں لاؤں گا، کب تک؟ کہا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام کی محفل طلوع آفتاب سے شروع ہوتی تھی، زوال تک ختم ہو جاتی تھی، آدھے دن میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بہت دیر ہو جائے گی، اور پہلے چاہیے۔ تو حضرت آصف تھے جو آپ کے امت کے ولی تھے، سرکار میں لاؤں گا، کتنے ٹائم میں؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، ولی تھے، جب پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے آنے جانے کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، وہ ولی تھے، امتی تھے، غلام تھے، اولاد سلیمان نہیں تھے، لیکن یہاں تو اولاد بھی ہے، ولی بھی ہے۔ آنکھ والا جو تیری جوبن کا تماشا دیکھتا ہے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھتا۔ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھے نا بات کرے کہ یہ کہا تو کیوں کہا، تو میں اس کو بتاؤں گا دیکھو یہ قرآن میں بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی۔ میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے مجھے ذرا تقریر میں کہہ دیا کرے، کچھ وضاحت کر دیا کرے۔ میں نے کہا کیوں وضاحت ہے؟ اگر لوگوں کے بچے میری تقریر کی گالیوں پہ پلتے ہیں تو پھر پلنے دیں۔ لوگ مجھے گالی دے کر، ویوز لے کر اور جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں، تو اگر مجھ پہ گالی پڑتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا، لیکن ان کے بچے پڑ جاتے ہیں تو مجھے ان کی اتڑیوں کا ثواب تو ملتا ہوں۔ اس لیے میں نہ وضاحت کرتا ہوں نہ جواب دیتا ہوں، بھائی جاؤ پال لو اپنے بچوں، نصیب کی بات۔ کوئی آل نبی کی تعریف کر کے بچے پالتا ہے، تو گالیاں دے کے بچے پالتا ہے۔ دنیا میں کوئی لوگ ہیں، یزیدیوں کے بچے بھی تو پڑھ رہے تھے نا، وہ گالیاں دے کے پڑھ رہے تھے، اور حسینیوں کے تو آج تک پڑھ رہے ہیں نا، وہ تعریف کرتے ہیں۔ قریبوں کی لچپال کرا، نصیب کی بات ہے، کوئی تعریف کر کے پالتا ہے، کوئی گالیاں دے کے پالتا ہے۔ اور کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، ورنہ میں بھی وضاحت کر سکتا کتنی بتا۔ ایک صاحب نے کہا وہ 4 حاضری دیتا تھا، کیا ثبوت ہے غوث پاک کا؟ میں نے کہا بیجت الاسرار بھی ہے، پڑھو تو صحیح۔ غوث پاک کی زندگی کی سب سے مستند کتاب بیجت الاسرار۔ اب میں تو صرف چاند کی بات کی، انہوں نے تو سورج بھی کہا، سورج سلام کرتا ہے، مہینوں کا ذکر کیا، دنوں کا ذکر کیا، ہفتوں کا ذکر کیا۔ دیکھ تو صحیح، انسان دشمن ہے اس چیز کا جو اس کے علم میں نہیں، لیکن میں نہیں کہتا، میں اپنے عنوان پہ بات کروں، اتنے قیمتی نہیں ہے لوگ کہ میں تقریر کو ان کو عنوان دوں۔ میرا عنوان اصل حسین اور نسل حسین، اور زندگی کا عنوان بھی نبی علیہ نبی کی غلامی۔ سنے بات میں ایڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا کہا؟ 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح مولا علی خود کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ایک دین پہ قدم رکھتا ہوں، دوسرے پہ رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دوں۔ لوگ اس لیے مجھ سے لڑتے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ آصف سے نہیں لڑتا تھا، ارے آصف بن برقیہ کے برابر بھی علی ولی نہیں ہے کیا؟ ہاں میں تجھے بتاؤں علی کیسا ولی ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے ولی بنے ہیں سب کو ولی بنانے والے علی ہیں۔ وہ جس آصف کو علی نے ولی بنایا، جب اس آصف کی طاقت کے لیے عالم ہے تو میرے علی کی کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی
چاہیے جسم اور کوئی بات نہیں. باقی بات ہی دوسری توجہ کر رہا ہے. وہ کہا کہ جابر یہ میرا بیٹا حسین, اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام علی ہوگا, سید العابدین اس کو پکارا جائے, سید زین العابدین پکارا, پھر اس کی بھی شادی ہوگی, پھر اس کے یہاں بھی بیٹے پیدا ہوں گے اور اس کا ایک بیٹا ہوگا. پوتے کا بھی نام رکھ دیا اور پر پوتے کا نام بھی رکھا, اس کا نام محمد ہوگا میرے نام پہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہوگا جب نہ خدا ہی چکا تم پہ ہو. اس کا نام محمد باقر ہوگا. پھر فرمایا اے جابر ایک دن وہ تیرے گھر آئے گا. کون آئے گا؟ میرا پوتا باقر. جب وہ تیرے گھر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا. یہ نسل حسین ہے, یہ نسل امام حسین کی نسل ہے اور مخدوم اشرف کی اصل ہے. یہ امام حسین کی نسل ہے اور مخدوم اشرف کی اصل ہے, اور وہ بھی نسل حسین ہے. ایک دن میں 70,000 کو کلمہ پڑھایا تھا, ایک دن میں. یہ تفصیل الگ ہے, یہ تفصیل الگ ہے. تو اس سے کہتے ہیں یہ کہاں سے ملے گا, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. مورت کو صورت بنایا, یہ نسل حسین ہے, یہ نسل حسین ہے. نسل مورت سمجھتے ہیں, پتھر کی مورت. ایک ساتھ میں ہو گئے مسلمان ہو کر, لیکن تربیت ابھی چل رہی تھی کہ چلتے چلتے رستے میں ایک مورت پر نظر پڑی. تو آدمی کا دل جس پر آ جائے, آدمی تو آدمی ہے, مورت دیکھ کر کے اس کی صورت پسند آ گئی, اسی سے پیار ہے. لوگ پتھر سے بھی دل لگتا ہے, دل لگتا ہے تو پتھر سے دل. آخر وہ کتنے پتھر دل لوگ ہیں جن کا دل اہل بیت سے نہیں لگتا, وہ کتنے پتھر دل لوگ ہیں جن کا دل نبی سے نہیں لگتا, وہ کتنے پتھر دل لوگ ہیں جن کا دل اصحاب نبی سے نہیں لگتا. ہائے ہائے کیا لوگوں کی زندگی, نصیب نصیب کی بات ہے. وہ پتھر سے دل لگ گیا مورت, پیر کو چھوڑ کے پیچھے رہ گئے, لیکن وہ پیر ہی بڑا مضبوط پیر تھا. وہاں امیر غریب چھوٹا بڑا ان پڑھ جاہل پڑھے لکھے میں کوئی تمیز نہیں. وہاں جو مرید ہوتا تھا وہ سب اپنے روحانی باپ تھے, وہ اپنے مریدوں کے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, زندگی میں سچا پیر مان لو اللہ سے. جس کو سچا پیر مل جاتا ہے اس کو خدا مل جاتا ہے. بس سچا پیر مل گیا سمجھ جاؤ خدا جلد اس کا قرب آپ کو ملنے والا ہے. یاد ہے مخدوم صاحب کے کون ہے, فرماتے کہ انسان مرید کی مثال انڈے کی ہے. مرید کی مثال, میں کسی پر طنز نہیں کروں, میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی کو دماغ میں بٹھا کر اس کے خلاف تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں, اس لیے میں غیبت کرنے میں ایک جنرل بات کرنا اس کو سمجھنا. مخدوم صاحب نے کہا تو کرنا. مرید کی مثال انڈے کی طرح اور پیر کی مثال مرغی کی طرح. انڈا اگر 10 سال بھی ٹوکری میں پڑا رہے, برتن میں رکھا رہے, تو کبھی انڈا مرغی نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے 10 سال میں, بلکہ گندا ہو جائے گا, سڑ جائے گا, لیکن مرغی نہیں بن سکتی. لیکن اگر وہی انڈا کسی خاندانی مرغی کے نیچے 15 سے 20 دن رکھ دیا گیا تو وہ انڈا کیا بن جاتا ہے؟ بولی کیا بن جاتا ہے؟ مرغی بن. مطلب مرغی بننے کے لیے مرغی کا ساتھ چاہیے. اگر انڈے کو مرغی کا کی صحبت مل گئی تو انڈا بھی کیا بن جاتا ہے؟ مرغی بن جاتا ہے. اور اگر صحبت نہیں ملی تو پوری زندگی 10 سال 20 سال 50 سال پڑا رہے گا, کبھی مرغی. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی خسرو کو نظام الدین نہیں, جب تک کسی اشرف کو علاء الحق نہیں ملتا, جب تک کسی علاء الحق کو آئین ہند نہیں ملتا, جب تک کسی آئین ہند کو نظام الدین نہیں ملتا. یاد رکھنا, اگر خدا کا دوست بننا ہے تو خدا کا دوست ملنا چاہیے. اب مرغی بھی برابر نہیں. جو لوگ مرغی پالتے ہیں انہیں پتا ہے کچھ مرغیاں بڑی بدماش ہوتی ہیں,
अंडे छोड़कर दाना चुगने चली जाती। ऐसी नहीं मुर्गियां, उनके जल्दी चूजे नहीं बनते, बल्कि कभी कभी अंडा फोड़ के चुपके से पी जाती है। मुर्गी पालने वालों को इसका पता है। अब ये आपकी तकदीर है, आपको सेकने वाली असल की मुर्गी मिली या चोश डाल करके पी कर तबाह करने वाली हो, ये नसीब की बात है, ये नसीब की बात है। मखदूम साहब फरमाते हैं असल मुर्गी के नीचे अंडा रहेगा तो वो वली बन जाए, यानी कि वो मुर्गी बन जाएगा। तो ऐसे सच्चे पीर का दामन हाथ में आएगा, वो वली है, इंशाअल्लाह उसकी निस्बत से तुम्हें भी खुदा की दोस्ती नसीब इंशाअल्लाह। और सच्चे पीर की पहचान, सच्चे पीर की पहचान बता दो, जिसकी बात सुनकर तुम्हें आखिरत याद आए, जिसका चेहरा देख के तुम्हें खुदा याद आए, जिसकी सोहबत में बैठ के तुम्हें आखिरत की फिक्र हो जाए, समझ जाओ वो बंदा अल्लाह वाला है। जिसकी नजर जेब पर ना हो, जिसकी नजर दिल पर, जिसकी नजर माल पे ना हो, जिसकी नजर हाल पे, जिसके यहाँ अमीर गरीब का फर्क ना हो, जिसके यहाँ छोटे बड़े का फर्क ना हो। बहरहाल बात दूर लंबी जाती है। अर्ज़ कर रहा था मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके यहाँ तो मुरीदों पे नजर नहीं। भाइयों, उनके मुरीद कहाँ? दरियाओं के अंदर उनके मुरीद, समंदरों की तुग़यानी। ये उन्वान है। मैं तो लंबी हो गई ये बहस, ये बात गुफ्तगू लंबी हो गई, वरना मखदूम साहब की जिंदगी पर मेरे बयानात आप अगर बात सुनेंगे, हमने साबित किया है मखदूम साहब ताबई है। वलियों की कायनात में मखदूम साहब ताबई है। उस पर मेरा मुस्तकिल तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे का बयान है, बड़ी तफसील है उसके अंदर, लेकिन वो मैं बात दूर जाती है। अर्ज ये करना था कि मखदूम साहब ने अपने दूसरे साथियों से पूछा, वो फुला जो नया मुरीद हुआ वो नहीं दिखता, किधर है वो? वो तो उधर बैठ गया, किधर? तो कहा वो किसी मूरत पे उसका दिल आ गया। तो आपने नहीं कहा कि अरे वो तो बिगड़ गया, छोड़ दो उसको, बाइकआउट कर दो उसको। देखो, मरीज से अगर डॉक्टर ही नफरत करने लगेगा तो फिर उसका इलाज कौन करेगा? इसीलिए जो सूफी लोग होते हैं ना, बाकी अल्लाह वाले, देखो एक होता है सूफी कहलाना और एक होता है सूफी बन जाना। कौन बन गया कौन कहला रहा है, ये मेरा टॉपिक ही नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करता, अपनी औकात में हूं। लेकिन बहरहाल जो कहलाते हैं वो बन कम पाते हैं और जो बन जाते हैं वो कहलाते हैं। ये भी एक टॉपिक है। हाँ, ये वो अपने आप को इतना छुपाते हैं कि कोई उनको कह भी नहीं पाता, समझ भी नहीं। वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है, सैयदुल तैयफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जैसे नापाकी के कपड़े को औरत छुपाती है, इतना छुपाता है वली अपनी विलायत। क्योंकि वो जिस दिन उसकी विलायत जाहिर करने लगता है तो उसकी तरक्की रुक जाती है, जो छुपाता है वही आगे जाता है। ये एक अलग सौंदर्य है। तो बहरहाल तो डॉक्टर मरीज से कभी नफरत नहीं करता, बल्कि मर्द जितना बढ़ता है डॉक्टर का कुर्ब उतना बढ़ता है। छींक आती है, बुखार आता है तो डॉक्टर दवा देकर, क्यों डॉक्टर दवा देकर भगा देता है, ले जा खा पी और आराम कर। लेकिन फिर वो टाइफाइड होता है तो बोलता है कि एडमिट करना पड़ेगा। देखो कुर्ब बढ़ गया, मेरे पास ला कर फिर और सीरियस हो गया तो क्या कहता है, अब आईसीयू में डालना पड़ेगा, यानी और कुर्बत हो गई। यानी मर्ज बढ़ता जा रहा है तो कुर्बत भी बढ़ती है। ऐसे ही वली लोग होते हैं, जो जितना बुरा होता है उतना उसको करीब करते हैं। हाँ, ये लोग सब अच्छों को तो सभी निभाते हैं, बुरों को यहाँ निभाया जाए। ये अल्लाह वाले लोग हैं और ये मिट्टी को, लोहे को कुंदन बनाते हैं। फुज़ैल बिन अयाज़ जैसे डाकू कहलाने वाले को वली किसने बनाया? इन्हीं वली लोगों। बिश्र हाफी जैसे लोगों को बाशरात खाने से उठा के काबे का मुजावर बना के 2 लाख हदीसें किसने याद कराई? इन्हीं वली लोग। इब्राहिम बिन अदहम को बादशाहत का आराम छुड़ा के विलायत के मकाम पे किसने खड़ा? इन्हीं वली लोगों ने ना। तो यहाँ शराबी जानी लोगों से नफरत नहीं की जाती, शराब से नफरत है, शराबी से नहीं। जुए से नफरत है, जुआरी से नहीं। ज़िना से नफरत है, जानी से नहीं। इसलिए अल्लाह वालों के यहाँ बाइकाट नहीं होता, उनके यहाँ तो दामन में छुपाया। और जो बाइकाट वाले लोग हैं वो अल्लाह वाले नहीं होते। जो अल्लाह वाले होगा वह दामन में समाई होगी। देख लो रसूलुल्लाह को उसने दी है खुदा ने, दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।
किसी को। जब सुन लिया कि मूरत पर दिल आ गया तो फरमाया चलो वापस लौटे। मखदूम मामूली आदमी नहीं है, सिर्फ 7 साल की उम्र में खिज़र अलैहिस्सलाम आते जाते थे इनके पास। लोग बूढ़े हो जाते वजीफा करते करते, गालों में पढ़ते पढ़ते हड्डी को चमड़ा लगता है, एक बार खिज़र को देख लूं, खिज़र नजर नहीं आता। वो कैसा मेरा मखदूम है जो सिर्फ 7 साल की उम्र में जिसके पास खिज़र अलैहिस्सलाम आया जाया करता। 7 साल की उम्र में जिसने 7 किरात पर हिफ्ज़ कुरान किया। 10 साल की उम्र से पहुंचते पहुंचने तक जिसने सारे उलूम को हासिल करके आलिम है। मखदूम साहब है, मखदूम, मेरा मखदूम, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंह। कुछ टेढ़े तिरछे लोग उनके पास भी आते थे, उनके पीर और मुर्शिद ने उनको लक़ब दिया था जहांगीर, बल्कि मुर्शिद ने दिया था ये कहूं तो भी गलत होगा। मुर्शिद सोच रहे थे कि तू क्या, मुर्शिद क्या वो लोग थे, इतना बड़ा मुरीद जिसको लोग गौसुल आलम कहें, उनको लक़ब देने के लिए मुर्शिद सोच रहे क्या दूं, क्योंकि अगर कोई गलत लक़ब निकल गया अल्लाह को मैं जवाब कर दूंगा। और आजकल के छोकरे लक़ब दे रहे हैं, ये छोकरे लोग लक़ब देते हैं हम लोगों को जिन्हें इस्तिंजा करने का शौक है। भाइयों बड़े लक़ब देते हैं छोटों को, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहा रहे हैं? किसी का कुछ लक़ब दे दिया, किसी का कुछ लक़ब दे दिया, तुम्हें क्या हक है लक़ब बड़े लोग। और बड़े लोग भी सोचते थे, ये जो छोटे छोटे लोग, नाज़िम लोग का तो और बुरा हाल है इस देश के, जो मुंह में बगहार खतीब अल्लामा हर पीर शेखुल मशाइख कुतुबुल अक़ताब, जो मर रहा है उसका उर्स हो रहा है, हंसने की बात है। जो मर रहा है उसका धंधा पानी धंधा, उर्स सिर्फ वलियों का होगा बस। मरना है सुन्नियों, हर पीर का उर्स नहीं हो सकता। हंसना मत इस पे, उर्स करते हो फिर उस पे कव्वाल और कव्वालन को लाके नचाते हो, मुकाबला करते 35-35 हज़ार रुपये उड़ाते। देखो जो खानकाई सेवा है मैं उसका मुनकिर नहीं, मेरे मखदूम की सेवा का कायल भी, आमिल भी, गरीब नवाज की सेवा का गुलाम हूँ, महबूब इलाही की सेवा का कायल हूँ, आमिल हूँ, क्योंकि गुलाम उनका। बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल तो सेवा में हुआ और इस शेर पे हुआ, पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर दफा गैब जाने दीगर रहा। लेकिन वली के आस्थाने पे कव्वालन को मेकअप करके, मेरे भाई तेरे मजहब में तो और ना महरम औरत से कुरान सुनने की इजाजत नहीं, ना महरम औरत ना पढ़े कुरान पढ़े तो सुनने की इजाजत नहीं। वली के आस्थाने पे ये लानती काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर सुन्नियत का नाम देते हो, मसलक को तुम बदनाम कर रहे हो, दीन को तुम तौबा करो, मरना है। और हर एक का उर्स मत करो, तुम्हें मरना। हर एक का उर्स करने का नुकसान क्या होगा? हाँ सालाना फातिहा करो, किसने मना किया? सालाना फातिहा करो, किसने मना किया? उर्स सिर्फ वली लोग, और वली भी वो जो तुम बनाओ वो नहीं, जिसको अल्लाह ने बनाया वो, जिस पर बुजुर्ग मुत्तफिक है वो बनिए। अगर हर अहले गहरे को उर्स करोगे तो देखो नुकसान क्या होगा। रोजा नहीं रखता था, नमाज नहीं पढ़ता था, कर्जा लेके भाग गया था, किसी लड़की के साथ पकड़ा गया था, अब उसका उर्स हो रहा है, तो उससे नुकसान क्या होगा? 2 नुकसान हो सकते। नंबर 1, जो हमारे बड़े वली लोग हैं ना, उनके बारे में नौजवान सोचेंगे जैसे ये था वैसे वो लोग भी रहे होंगे, और उनके मानने वालों ने उसे शुरू कर दिया तो आज बड़ा बना दिया, यही होगा। दूसरा नुकसान ये हो सकता है अगर ये ना होगा कि भाई ये भी सब कुछ करके उन्हीं की तरह था, नुकसान है कि नहीं? अपने वलियों को गैर मोतबर करोगे, उनकी बददुआएं होगी नहीं। हाँ कोई मुसलमान मर गया, उसकी सालाना फातिहा हो सकती है, महफिल हो सकती है, जलसा भी उसके हो सकता है, उर्स का नाम नहीं। मेरे भाइयों क्या हो सकता है? ऊपर से संदल चल रहा है, नीचे गड्ढे ये कोई उर्स है? ऊपर फूल बरस है और नीचे आप बहक रही थी, नमाज नहीं पढ़ता था वो, कुफरिया कलिमात पढ़ता था वो। मैं किसी को टारगेट, अल्लाह की कसम करूं मेरी नजर में कोई नहीं, मैं जनरल बात करूं, क्योंकि पूरे मुल्क का हाल है आज उर्स जलसे महफिलें धंधा पानी बना दिया तुम लोगों ने। इसलिए हक कौन बोलता?
ڈرتے لوگ حق بولنے، میں حق بولوں گا پتہ نہیں مجھے کوئی بلایا کہ نہیں، 100 بار یہ آسا وہ نہ بلاؤ، جلسہ ہماری روزی تھوڑی ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جو نہ بلانا چاہے نہ بلانا۔ الحمدللہ غوث اعظم کی چھپر سلام، میرے مرشد اتنا ناز اٹھاتا ہے میرا کہ اب کسی کی آس نہیں ہے، کافی ہے مرشد کی چوکھٹ، اور ان کے صدقے میں اللہ اتنا دیتا ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، بن مانگے دیا تقن میں ہمارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میں تمہیں نصیحت کر جا رہا ہوں، نصیحت کے قابل وصیت کر جا، وصیت کے قابل نہیں کہ ایسے کسی محفل میں شریک مت ہونا جو کسی کرپٹ انسان کے عرف کی محفل مت جانا، بس یہی احتجاج، کوئی جھگڑا فسادی مت کرنا، احتجاج بھی مت کرنا، یہی احتجاج کا فکر نہیں جانا، بس جو غلط کرے چھوڑ نہیں کرنا۔ اور امام سے بھی کہتا ہوں میری بلے آپ لوگ بہت باغیرت لوگ ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جرأت پیدا کریں بھائیو، آپ لوگ جرأت والے ہو، مزید جرأت پیدا کریں۔ دیکھو میں کہتا ہوں ایک دن کی امام حسین کی طرح زندگی جینا یہ زندگی کی معراج ہے، 1000 دن کی یزید کی زندگی سے ایک دن حسینی بن کے جیو۔ جب میں میسور گیا تھا نا تو میسور والے کہتے ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں نے کہا میسور والوں ٹیپو سلطان نے کہاں سے کہا تھا تمہیں نہیں پتا، یہ کربلا میں امام حسین نے کہا۔ ٹیپو سلطان کا قول نہیں ہے، ٹیپو سلطان نے کربلا سے خیرات لے کے کہا، ہاں یہ میرے امام حسین کا کہا۔ اور شیر تو وہ پورا خاندان ہی تھا، حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے، عباس کا مطلب شیر ہوتا ہے، حمزہ کا مطلب شیر ہوتا ہے، جعفر کا مطلب شیر ہوتا ہے، شیروں کا خاندان، بہادروں کا خاندان۔ جب خیبر میں گئے تھے تو میرے امام نے علی پاک نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور وہ بھی حیدر فرار نہیں، میں حیدر کرار۔ غلط مانے بے بات کر رہا تھا کیا؟ مخدوم صاحب کے مرشد لقب دینا چاہتے، کہتے ہیں کیا لقب دوں اس کو، ہے تو بڑا پرہیزگار مطلب۔ مخدوم صاحب بھی بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ داڑھی کے بال بھی سرخ تھے خوبصورتی کی، اور اس پر جب پان کھا کے ہونٹ سرخ ہوتے تھے، ہائے 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 سونے پر سہاگا ہوتا ہے، دنیا کو اندازہ ہوگا یہ 700 سال کے بعد کا حسینی ایسا ہے تو کربلا والا حسین پڑھتا بہت پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن کچھ ختم بھی کرنی ہے تو سوچنے لگے کہ کیا لگتا ہے، تو سوچ ہی رہے تھے تو در و دیوار سے آواز آئی جہانگیر، غیب سے لقب ملا جہانگیر جہانگیر۔ پھر مرشد نے کہا تم جہانگیر، سفر شروع کیا تو ایک ساتھیہ ملا، علم پر بڑا گھمنڈ تھا اس کو، بولا تم جہانگیر کیسے ہو؟ کچھ لوگوں کی بجا کیا اللہ والا، اللہ جس کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کو کسی اللہ والے سے ٹکرا دیتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ جو بجلی کے تار ہوتے اس سے لٹکا دیتے ہیں تو اس کو کچھ کرنے نہیں پڑتا، وہ خود ہی مر جاتا ہے۔ تو یہ بجلی کے تار سے ٹکرانے سے جتنا بربادی نہیں ہوتی اتنا اللہ والوں سے، اس لیے اللہ والوں سے ٹکرایا نہیں۔ اللہ والوں سے ٹکراؤ گے قبر کا نشان نہیں ملے گا، جاؤ قبر ڈھونڈو یزید، خاندان کا نشان نہیں ملے گا، جاؤ ڈھونڈو۔ اس لیے اللہ والوں سے نہیں ٹکراؤ، اور سادات سے تو کبھی نہیں ٹکراؤ۔ اگر سادات خود سے لڑنے کے لیے آ جائے تو بھی سینے اپنے میں کھا لینا، کیونکہ جو ان سے ہار جاتا ہے وہ سید الطائفہ بنتا ہے، اور جو جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے، کبھی جیتنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں ٹھیک، بس اتنی سی بات۔ تو میں نے وہ آگے یار وہ بڑا پڑھا لکھا تھا وہ، آپ جہانگیر کیسے ہو؟ آپ نے بھائی میں مجھ سے مت بلجھ، وہ میرے مرشد نے دیا مجھے لقب، میں کیا میرے مرشد نے۔ آپ بھی کیسے جہانگیر؟ کہا بھائی میرے مرشد نے دیا، میں خود سے نہیں بنا۔ آپ کیسے جہانگیر؟ آپ کو غصہ آ گیا، حسینی تھے، پھر چلا جلدی آتا نہیں تھا، جب آتا تھا تو پھر وہ ذوالفقار حیدری کی یاد دلاتا تھا،
गुस्से में आया, चेहरा सुर्ख हुआ, फरमाया मैं सिर्फ जहांगीर नहीं हूँ, जहांगीर भी हूँ और जहांगीर भी हूँ, यानी जान भी ले लेता हूँ और हुकूमत भी करता हूँ। जैसे का जहांगीर भी हूँ और जहांगीर भी हूँ। जहांगीर कहना था कि वो जमीन पे गिरा और मर गया। मैं जान भी ले लेता हूँ, हुकूमत भी करता हूँ। ये मखदूम साहब, बारह वही मखदूम साहब का जिक्र जब पीछे पलटे मेरे मखदूम, और पीछे पलटने के बाद देखा वो बैठा रो रहा है। उसको हिलाया, अरे हुआ क्या? उसको हिलाया तो तुझे क्या हुआ? अब सरकार आए तो क्या कहे बेचारा कि इस पे दिल आ गया, अभी तो तवज्जो ही हो रही थी। कहा क्या हुआ तुझे? कहा मुर्शिद आपसे क्या छुपा है, दिल कहलाता है, दिल आ गया इस पर क्या करे। तो कहा इसको चाहता है? हाँ। पीर बनाना चाहता है? हाँ, लेकिन ये तो पत्थर की है। मुर्शिद ने कहा चल। मुर्शिद ने मूरत को कहा चल। मुर्शिद ने मूरत को कहा चल, और चल पड़े। ये नस्ले हुसैन, ये नस्ले हुसैन है। बात खत्म कर रहा हूं। अब मेरे आका की हदीस सुन लो बात। हुसैन वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, खून हुसैन किसका खून? नबी के खून से बने। हुसैन मुझसे, वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से। ठीक, फिर अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैन, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत कर ले अल्लाह उसको अपना महबूब बनाएगा। तवज्जो, हुसैन से जो मोहब्बत कर ले अल्लाह उसको, बस एंड जो हुसैन से मोहब्बत कर ले अल्लाह उसको, यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मौला हुसैन से मोहब्बत कर। अल्लाह हमें मोहब्बत दे दे, सच्ची मोहब्बत हमारी नस्लों को दे दे। तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। फिर कहा हुसैन और सिबतुम मिनल अस्बात, मेरे हुसैन को तुमने क्या पहचाना? हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। हुसैन मेरे आखिरी तक जो साथ न दे सके वो करबला तक क्या चल सकेगा। बस बात यह है, देवास वालों मुझे याद रहेगी महफिल, आप ही याद रखना, अल्लाह निजात कर दे। बोलो क्या कहा? हुसैन मेरे बेटों में, हुसैन मेरे बेटों में। आखिरी तक अगर समझ में हुसैन मेरे बेटों में, तकरीब का नतीजा निकल रहा है, हाथ उठा के क्या हुसैन मेरे बेटों में? क्या समझे हुसैन मेरे बेटों में? क्या समझे हुसैन मेरे बेटों में? बेटा समझो समझो समझो, हदीस का असल मतलब तो अहले इल्म जाने। इशारतन जो मुझे समझ में आया वो ये, जब कोई किसी की शान बयान करता है तो कहता है अरे तूने सारे मुकर्रिरों को सुना है, मेरे मुकर्रिर को सुना, मेरा मुकर्रिर मुकर्रिरों में मुकर्रिर है, यानी सब मुकर्रिर एक तरफ, मेरा मुकर्रिर एक तरफ। तूने आलिम देखे, सारे आलिमों में मेरा आलिम है, यानी सारे आलिम एक तरफ, मेरा आलिम एक तरफ। तूने शायरी सुनी, मेरा शायर शायरों में शायर है, यानी सारे शायर एक तरफ, मेरा शायर एक तरफ। अब बात समझ में आई? हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, यानी बताया मेरे सारे बेटों को देख ले, जाओ पढ़ ले, सुन ले, समझ ले। ज़ैनुल आबिदीन मेरा बेटा, मोहम्मद बाकिर मेरा बेटा, जाफर सादिक मेरा बेटा, मूसा कासिम मेरा बेटा, अली रज़ा मेरा बेटा, तकी मेरा बेटा, नकी मेरा बेटा, हसन अस्करी मेरा बेटा। और बता दूं अब थोड़ी सी जुमलों को एक एक इशारे में दे करके, जो खागर को सागर में समेट कर 90 लाख को मुसलमान बना दे वो मोइनुद्दीन मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह कह के जो मुर्दे को जिंदा कर दे वो अब्दुल कादिर जिलानी मेरा बेटा, जो अपने दामन में सारे मुरीदों को समेट कर दिखा दे वो अहमद कबीर रफाई मेरा बेटा। ये सब बेटे हैं। वो वारिसे देवा जिसका रंग जमाने को भा जाए वो मेरा बेटा, बरकतुल्लाह शाह महरहनी जिसके जिक्र को सुन के परिंदे जिक्र करे वो मेरा बेटा, जो अपना जनाजा खुद पढ़ाए वो साफिर कलिया मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। ये सब बेटे, और जो आखिरी में आएगा जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे वो महदी भी मेरा ही बेटा है। तो ज़ैनुल आबिदीन से लेकर हसन मुसन्ना से लेकर इमाम महदी तक सारे
وضو سے فجر پڑھنے والا نبی کا بیٹا 70 سال تک جاگنے والا نبی کا بیٹا یہ سب نبی کے بیٹے فرمایا حسین شبتم من الاسباط حسین